ملک کو تباہ کر دیا ہے، ملک کو بھکاری بنا دیا گیا ہے، عزت مند قوم کو لائن سے لگا دیا گیا ہے۔ اگر آج اتنے بیچارے پریشان ہو چکے ہیں، ذہنوں کو اتنا غلام بنا دیا گیا ہے، اگر ابھی اعلان ہو جائے کہ 20 روپے پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے، ہمیں اتنے غلام بن چکے ہیں، ہم جلدی سے اپنی کار نکالیں گے، بائک نکالیں گے، پیٹرول پمپ پر لائن لگا دیں گے۔ یعنی ہم یہ نہیں سوچیں گے، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم کب تک 3 لیٹر پیٹرول چلائیں گے، کب تک 5 لیٹر پیٹرول چلائیں گے۔ ہم ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، ہم اس پیٹرول کے پیچھے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، لے کے 2 دن گزارا کریں گے، 60 روپے بچانے کے لیے 20 روپے مہنگا اور 3 لیٹر ہے، 60 روپے ہمارے بچ جائیں گے۔ اس 60 روپے سے کیا ہوگا؟ لہٰذا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہماری ذہن آزاد ہونی چاہیے، حکمران اپنی عیاشی کو چھوڑیں، اپنے اختلافات کو فی الحال روکیں اور سنجیدگی سے پاکستان کو دیکھیں اور پاکستان کو اس مشکل سے باہر نکالیں۔ وہ پیکج جو ان کو ملے ہوئے ہیں، وہ مراد جو ان کو ملی ہوئی ہیں، ان مراد کو روکیں، عوام کو ریلیف دیں، غریب کو ریلیف دیں۔ ایک غریب کا بچہ ہے، بچہ فرق نہیں کرتا وہ امیر کا ہو یا غریب کا ہو، وہ بچہ جب کوئی چیز چاہتا ہے، اس کو دل چاہتا ہے، وہ اپنے باپ سے مانگتا ہے کہ بابا مجھے یہ چیز چاہیے۔ اب سوچو اس غریب باپ پر کیا گزرے گی جب بچہ معصوم جو انداز میں مانگ رہا ہو اور وہ باپ اس کو نہ دے سک رہا ہو۔ تم لوگوں کے بچے بھوکے نہیں رہے، اگر تم لوگوں کے بچے بھوکے ہوتے، تمہیں معلوم ہوتا کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہوتا کہ غریب کی تکلیف کیا ہے، غریب کس طرح اپنے بچے کو جواب دے اور اس کے لیے چیز کا انتظام نہ کرے۔ بالآخر نتیجہ نکلتا ہے کہ چوریاں شروع ہو گئی، چھینا جھپٹی شروع ہو گئی، لوٹ مار شروع ہو گئی۔ موبائل آج کوئی شخص مجھے بتائے کہ جو چل رہا ہے وہ کہ میں تحفظ میں ہوں، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہر فرد سے پوچھیں گے وہ عدم تحفظ کا اظہار کرے گا اور پریشان ہے، ابھی کوئی کہیں سے آئے گا اور بندوق رکھ کر چھین کر لے جائے گا، بائک چھین لے گا، موبائل چھین لے گا۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کی ذمہ داری حکمرانوں پہ عائد ہوتی ہے۔ حکمرانوں کا فرض ہے کہ اس مہنگائی کا توڑ کریں، فوراً عوام کو ریلیف دیں تاکہ یہ عزت کی زندگی گزار سکیں اور اپنے بچوں کے لیے کچھ مہیا